بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس، پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت کیا ہے؟ کیا آپ کی عبادت دوسروں کے لیے کئی مشکلات تو کریٹ نہیں کر رہی؟ بعض اوقات ہم اتنی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بہت بہتر بھی دکھانے کی خواہش پیدا رہتی ہے ہمارے اندر، اور بعض اوقات تو میں نے ایک جملہ بڑا اچھا دیکھا کہ جو عبادت ہے اس کا جو غرور ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں، یہ ساری باتیں میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، میں عبادت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس موضوع پہ۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک جہاز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، شاید آپ نے یہ ویڈیو دیکھی نہ ہو، یہ بڑی وائرل ہوئی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سارا راستہ روک لیا انٹرنس پہ، ابھی جی جہاز کی انٹرنس ہو رہی تھی تو وہ لوگ سارے وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اب وہ جب نماز ان کی ختم ہوئی تو انہوں نے پھر بعد میں غصہ بھی کرنا شروع کر دیا لوگوں سے۔ اب دیکھنے میں یہ آیا کہ میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ اپنی طرف سے وہ عبادت کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس عبادت سے اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کروں اور اپنا ایک فرض ادا کروں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور قطار لمبی ہو گئی، آپ کو پتہ ہے جہاز میں بڑا سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے، انٹرنس کا اور ایگزٹ کا، بڑا ایک افراتفری کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ویڈیو جب وائرل ہوئی، ڈیفینیٹلی وہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن تھی، وہ غیر مسلموں کے پاس بھی گئی، تو ان کا جو نظریہ ہمارے بارے میں بنا کہ یہ کس طرح کی عبادت ہے جس کی وجہ سے جو لوگوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس رویے کے بارے میں ذرا فرمائیے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عبادت کے بارے میں کسی کے کیا ویوز ہیں، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے۔ اب کسی بھی ایسی چیز پہ کامنٹ کرنا بغیر یہ جانے کہ سچویشن کیا تھی، ٹائم کیا تھا، وہ میرا خیال زیادتی ہو جائے گی ان صاحب کے ساتھ جو عبادت کر رہے تھے۔ جب تک ہمارے علم میں پوری چیزیں نہ ہوں، پوری سچویشن نہ ہو، اس وقت تک کامنٹ کرنا زیادتی ہے۔ اس لیے اس پرٹیکولر ایشو پر تو شاید میں کامنٹ نہ کر پاؤں۔ ٹھیک۔ مینجمنٹ میں ہمارے ایک بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین ڈیسیژن جی۔ اگر اس کو اس کے کانٹیکٹ سے ہٹا کے دیکھا جائے گا تو بدترین ڈیسیژن کہلائے گا۔ صحیح۔ اس لیے جب انکوائریز ہوتی ہیں تو انکوائریز کے اندر انصاف ہو نہیں پاتا ڈیسیژن میکر کے ساتھ، کیونکہ وہ انوائرمنٹ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں، لیکن ان جنرل اس پر کامنٹ ہو سکتے ہیں۔ جی۔ ہمیں نماز کے سلسلے میں ایک بڑی سہولت ہے، جی۔ وہ یہ ہے کہ نماز کے ٹائم ہمارے پاس کافی ہوتا ہے۔ جیسے ظہر کا نماز، جی۔ ظہر کی نماز جو ہے آج کل 4 بجے سے 12 بجے سے شروع ہو کے جی۔ 4:15 بجے تک ٹائم رہتا ہے۔ یہ 4.25 گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک۔ تو اس میں ہم اگر 10 منٹ انتظار کر کے پڑھ لیں گے اور اس سے خلق خدا کو اگر زحمت نہ ہو رہی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اس ویلڈ ٹائم کے اندر کسی وقت بھی نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز تو ہو گئی۔ اسی طرح عصر کی نماز، صرف مغرب کی نماز ایسی ہے جس میں اس میں بھی تقریباً 20-25 منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ تو اگر نماز جاری تھی ان بزرگ کی جی۔ تو انہوں نے اس نماز کو فوری طور پہ ادا کیا۔ صحیح۔ تو وہاں انتظار کرنے والوں کو ذرا تھوڑا صبر کا مظاہرہ کر لینا چاہیے تھا۔ ان بزرگ کو بھی چاہیے تھا کہ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ لیتے جی۔ جو لوگوں کی آمد و رفت میں دقت نہ ہوتی۔
ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ صورتحال کیا تھی. اچھا، لیکن دوران سفر تو شاہ صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر. وہ راستہ روک کے. دیکھیے ایسا ہے کہ ایسی سواری جس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جی اس میں تو آپ کو چھوٹ ہے کہ نماز آپ اس انداز میں پڑھ لیں کہ جو آپ کی بہترین انداز یا بہترین کوشش کے ساتھ جتنا خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو سکے کر لیجیے. جی لیکن جن سواریوں میں آپ کے پاس اختیار ہے اس میں تو آپ کو پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میری آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ سڑک پہ ایک اہتمام کرتے ہیں قوالیوں کا، نعت خوانی کا، اور جو اس کا ساؤنڈ سسٹم ہے وہ بہت اونچا رکھتے ہیں اس کا، اور جو سارے جو لیفٹ رائٹ پہ جو گھر ہوتے ہیں ان پہ آواز جا رہی ہوتی ہے. حالانکہ گھر میں ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی مووی دیکھ رہا ہو، کوئی باتھ روم میں ہو، یا کسی نے سونا ہو، تو وہ ان کا جو خیال نہیں کیا جاتا اور بہت اونچی ساؤنڈ سسٹم کر کے تو وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت ایک نیک کام کر رہے ہیں، ایک عبادت کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ذرا آپ بتائیے گا کہ اس کا طریقہ کار صحیح کیا ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ روکنے سے منع فرمایا ہے. اوکے. ایک بڑی سمپل بات ہے صحیح. کہ راہ گزر کو نہ روکا جائے. تو ہم لوگ احتیاط کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر اس قسم کے فنکشن کرا لیے جائیں جہاں لوگوں کا راستہ نہ رکے. لائک وائز ایسے فنکشن ہم بند جگہوں پہ کر سکتے ہیں، ہالز میں. جی. تو ہمارے بچپن میں جب صرف ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا تو ریڈیو پر خاص طور پہ عشاء کی نماز کے بعد بار بار ایک اناؤنسمنٹ آتی تھی کہ ریڈیو آہستہ آواز میں بجائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو، جی. کوئی سو رہا ہو، یا کوئی اسٹوڈنٹ پڑھائی میں مصروف ہو. یہ ایسے پیغام اس دور میں تو یہ بہت کچھ تھا. فلم شروع ہونے سے پہلے اس طرح کے بہت سے میسیجز چلتے تھے. ایک فلم چلا کرتی تھی ڈاکومنٹری کہ فٹ پاتھ پر کیسے چلا جائے، جی. اور جہاں فٹ پاتھ نہیں ہے وہاں ٹریفک کے الٹے رخ چلا جائے صحیح. تاکہ آپ آتی ہوئی آن کمنگ ٹریفک کو دیکھ سکیں. سگریٹ کے بارے میں وہ ڈاکومنٹری چلتی تھی. یہ حکومت کو چلانی چاہیے. یہ بڑی ایجوکیٹو ہیں اور اس سے قومیں بلڈ ہوتی ہیں کہ ان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے. شاہ صاحب میری ایک اور آبزرویشن میں نے دیکھی، جو جلسے جلوس جو کرتے ہیں بڑے بڑے، اور اس میں سڑک پہ بھی کرتے ہیں، اور ٹریفک بھی آپ کو پتہ ہے اس کا نظام درہم برہم ہوتا ہے. ہمارے تو ویسے بھی لاہور میں جو ٹریفک ہے وہ بہت اس وقت ہائی نیک پہ چل رہی ہے. تو جب اس طرح کے جو جلوس جب نکلتے ہیں یا وہ کوئی بیانات کرتے ہیں، مذہبی لوگ خاص طور پہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ گراؤنڈز میں کیوں نہیں کر لیتے؟ گراؤنڈز بھی تو بہت خالی پڑی ہوتی ہیں، یا کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کھلی جگہ ہو. آپ کا نہیں خیال کہ یہ بہتر ہے کہ وہاں پہ کریں تاکہ لوگ بھی کمفرٹیبل گزریں؟ اور اس کے مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک یہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا پیچھے. دیکھیے میں نے تو پہلے ہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی جی. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے راستے کو نہ روکو، راستے میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا. تو ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگوں کا راستہ نہ رکے. تو احتجاج ہم ضرور کریں، وہ ہمارا حق ہے جمہوری، لیکن اس انداز میں کہ دوسرے شہریوں کو دقت نہ ہو. یہ ایک خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور وہاں پہ جو مجمع ہے وہ بھی تبلیغ کا ہی، مذہب کا ہی ہو رہا ہے، تو وہ لوگ اس حکم کی بالکل نظر انداز کر کے اور وہ اس کو اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا.
میرا خیال ہے کہ ہم اپنے انتھوزم میں جی شاید ادھر توجہ نہیں دے پاتے. ہوں پھر ہمارے یہاں مختلف معیار مختلف ہیں، تو جتنی ٹریفک رک جائے گی مجمع اتنا بڑا دکھائی دے گا. ہوں تو اب اصل میں جو بات ہے وہ اتنی سی ہے کہ ہم نے قوم بنانے پر توجہ دینی چھوڑ دی. ہوں قوم کو ریبلڈ کیا جاتا وہ ہم نے توجہ چھوڑ دی ہے. یہ جو بھی آپ ٹریفک کی بات کر رہے تھے، جی اب آپ دیکھیے کہ جتنی چوڑی سڑکیں ہمارے پاس ہیں جی جی یورپ کے کسی شہر میں آپ کو نہیں ملیں یہ گی. بالکل صحیح کہا، یہ تو میں خود ایکسپیرینس کر کے آیا ہوں. وہاں جو وہیکولر ٹریفک کی پاپولیشن ہے، جی باوجود اس کے کہ ان کی آبادی ہم سے 1/4 ہوگی، جی 1/5 ہوگی، لیکن وہیکولر ٹریفک کی پاپولیشن ہم سے کہیں زیادہ ہے. زیادہ ہے. جی اس کے باوجود اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں پیدا ہوتی. ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں روڈ سینس بہت پیدا کی جاتی ہے. ہوں ابھی آپ دیکھیے کسی ملک میں جا کے آپ ڈرائیونگ لائسنس لینے کی کوشش کیجیے تو پہلا تو ریٹن ٹیسٹ آپ کا آتا ہے جو ٹیکنیکل نالج اباؤٹ دی وہیکل، جی اس کا آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا معلوم ہے انجن کے بارے میں. صحیح. اس کے بعد پھر آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، تھیوری ہوتی ہے، کس موقع پر آپ نے کیسے بیہیو کرنا، اس کا امتحان ہے آپ کا. جی ایٹ دی اینڈ آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے. جو انسٹرکٹر جان بوجھ کے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ ہوں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، اسٹریٹ آ رہی ہو، کہے گا اس اسٹریٹ میں ٹرن لے لیجئے. اسٹریٹ پر نو انٹری کا بورڈ لگا، جی جی جو ہی آپ کے اگلے ویل اس کے اندر گئے اس نے کہا کہ فیل، صحیح. وہ فیل کر دے گا آپ کو. ہوں پھر آپ کو سڑک پر ٹرن لینے کا آداب، گاڑی کی پارکنگ کا امتحان ہوگا آپ کا. تب کہیں جا کے اگر آپ پاس ہو گئے پھر کہیں جا کے لائسنس ملے گا. صحیح. ہمارے یہاں تو لائسنس گھر بیٹھے آپ کے پاس آ جائے گا. صحیح. تو اگر اس طرح کی ریلیکسیشنز ہوں گی جی تو پھر ٹریفک میں تو اسی طرح پرابلمز آئیں گی. ٹھیک ہے. شاہ جی بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. لسنرز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. ہمارے ساتھ سرفراز شاہ صاحب موجود ہیں اور ہمارا موضوع ہے کہ عبادت ہے کیا. شاہ صاحب آپ کے نزدیک عبادت کیا ہے؟ کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے بچپن میں کہ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے تو آپ کے اتنا ثواب ہوگا، اتنے آپ کو گناہ کم ہو جائیں گے، اتنے آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے. نمازیں پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، نفل پڑھنے سے آپ کو یہ ثواب مل جائے گا. تو ہمیں بچپن سے ہمیں کوئی زیادہ کیلکولیشن میں ڈالا گیا ہے کہ اتنا ثواب حاصل کریں، اتنے نفل پڑھیں آپ، تو اگر آپ اتنی دفعہ آپ الحمدللہ پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا. تو ہم نے عبادات کو بہت زیادہ ثواب کے ساتھ ہم نے جوڑا ہے. لیکن آپ اپنے حساب سے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عبادت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ عبادت لفظ کہاں سے نکلا، اس کے لغتی معنی یا اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ لغتی معنی تو اس کی ہے، یہ لفظ عبد سے نکلا ہوا ہے، عبد، بندگی. بندگی سے. ٹھیک. بندگی کا مطلب صرف حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں ہے. اوکے. رب کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رب نے فرمایا
چھوٹے معاملے میں یا بڑے معاملے میں اس کی تابعداری کی جائے، اوکے، اس کی اطاعت کر لی جائے، تو یہ بندگی ہو جائے گی، یہی عبادت ہے۔ ہمارے یہاں ہو یہ گیا کہ اصطلاحاً ہم نے عبادت کو حقوق اللہ کی ادائیگی اینڈ مور سو نماز جی، اس تک محدود کر لیا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو اللہ کے سامنے جھکنا ہے جی، وہ بھی ایک حساب کتاب کے تحت ہے۔ انسان اپنی بندگی کا حساب رکھتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت تو اس لیے ہے کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور اس کی عبادت کرنا مجھ پہ فرض ہے، مجھے کرنی ہے عبادت کیونکہ وہ ہے ہی لائق عبادت۔ اب اس عبادت کے جواب میں وہ مجھے کیا عطا فرماتا ہے، یہ اس کی ثواب دید ہے۔ صحیح۔ تو میری کوشش یہ ہوگی، یا مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں عبادت کے تمام آداب ملحوظ خاطر رکھ کے عبادت کروں۔ زندگی کے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، جی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کام کرنا، بہن بھائیوں سے ڈیلنگز، رشتہ داروں سے ڈیلنگز، سب اللہ کے احکامات اس کے لیے موجود ہیں کہ ہمیں کس طرح ہی کرنے ہیں۔ اور جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا ہر فعل جی، ان احکامات کے تابع ہے جو اسلام نے اس کو سکھائے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں حساب کتاب کے ساتھ، لیکن اس کو ہم برا یوں نہیں کہہ سکیں گے۔ ایٹ لیسٹ میں جو اس کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ، دادا دادی، بزرگوں نے جو کہا یہ کام کرو اتنا ثواب ملے گا، جی جی، تو جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت مل جائے گی، اتنے گناہ جھڑ جائیں گے، سو آن سو فورتھ، وہ اصل میں ایک ٹیمپٹیشن ہے تھی بچے کے لیے، صحیح، کہ بچے کو عبادت کی طرف راغب کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں بزرگوں نے وہ کہہ دیا، لیکن حساب کتاب اب چونکہ بالغ ہو گئے تو پھر یہ حساب کتاب رکھنا نہیں چاہیے کہ ثواب کیا اور گناہ کیا، وہاں تو صرف رب کی بندگی کی بات ہے، بندگی کرنی چاہیے، اور وہ پورے آداب کے ساتھ، پوری پابندیوں کے ساتھ، پورے اس پہ تمام کی تمام جو سٹینڈرڈز ہیں جی، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے رب کو پکارا جائے۔ شاہ صاحب، میں نے ایک اور مزاج دیکھا ہے، میں نے جو لوگ دیکھا نا بہت زیادہ نماز کی پابندی کرتے ہیں یا بہت زیادہ اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ ٹخنوں سے بھی اوپر اپنی شلوار کو رکھتے ہیں، اور بہت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں مہمان، ان کو فکر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، بس میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور قرآن بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، یا عبادات میں زیادہ جن کو میں نے زیادہ مصروف دیکھا نا، جن لوگوں کو میں نے ان لوگوں میں نے ایک تکبر بھی دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اب بہت سپیریئر ہو گئے ہیں کیونکہ ہم پابندی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، یا ہم زیادہ پسندیدہ لوگوں میں ہمارا شمار ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے نفسیات آپ نے کبھی غور کی ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان معاملہ ہے۔
میں ساری عمر عبادت کرتا رہوں تو روز محشر پتہ لگے جی کہ صاحب وہ تو قبول ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میری نیت ریا کی تھی. جی ایک آدمی ہے جو بڑے خلوص دل سے اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر کے ادب آداب کے ساتھ جی اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن وہ بائی بکش اسٹینڈرڈس جی اس کی عبادت کوئی زیادہ اپریشیبل نہیں ہے، ہوں لیکن اس کے دل کے اخلاص کی وجہ سے، کہ جو اس کی عبادت میں اخلاص ہے جی اس کی وجہ سے وہ قبول ہو گئی ہے. صحیح. اسی لیے کم از کم میں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ کون نیک ہے کون بد ہے، جی کون مسلمان کون کافر، کون گناہگار کون نیکوکار، جی یہ سب فیصلہ رب پہ رہنے دیں. صحیح. یہ رب کا فیصلہ ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. ہوں تو ہمیں ان چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے. معلوم نہیں کون کس رنگ میں اللہ کو پسند ہے. صحیح. اگر ایک طوائف بخشی جا سکتی ہے کتے کو پانی پلانے پہ، ہوں تو رب کی رحیمی اور اس کی کریمی اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ایک پیاسے کتے کو جو نجس جانور ہے جی اس کو پانی پلانے پہ طوائف کو بخش دیا. تو کیا معلوم رب کو کیا چیز کسی بندے کی پسند آ جائے ہوں اور رب اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اچھا، آپ نے ذکر کیا کافر کا، اور اس میں منکر بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، یا ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ جو خدا کا نافرمان ہے. ہم تو لیبل لگا دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں باقاعدہ کہ یار یہ تو کافر ہے، یہ تو میرا مقصد منکر ہے. وہی تھا، ہاں ورنہ جو ایمان نہیں لائے وہ تو کافر ہیں، وہ تو فیصلہ ہے. لیکن یہ جو میں نے کہا کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ کافر ہے، جی میں مسلمان کو کافر کہنے سے جی منع کر رہا تھا صحیح. کہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی کو ہم کافر کہہ دیں. چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو. نہیں، غیر مسلم کو تو کہیے، اچھا ان کو کہتے وہ ہیں. تو اسٹیبلشڈ بات ہے. ٹھیک ہے. میں مسلمانوں میں جس کو آپ نے ریفر کیا جی جی کہ میں دھاڑ سے آپ کو کہہ دوں گا جی کہ جی وہ تو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کافر ہیں، جی وہ نہیں کہہ سکتا میں. ہوں یہ جو بڑا مشہور قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اطلاع آئی کہ فلاں قبیلہ جی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، مسلمان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو آپ نے ایک اسپائی مشن بھیجا. ہوں ان کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی. وہ اس وقت پہنچے جب پو پھٹ گئی تھی اور اس قبیلے کے لوگ، خواتین وہاں کنویں پہ پانی بھر رہی تھے. ہوں یہ وہاں پہنچے تو ان میں سے کسی نے انہیں پہچان لیا، ٹھیک. تو لوگ آ گئے، وہاں جنگ ہوئی، تو اس میں دوسرے قبیلے کے لوگ قتل بھی ہوئے. تو ایک کو جب قتل کر رہے تھے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کو انہوں نے قتل کر دیا. ٹھیک. واپس گئے مدینہ منورہ. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ رپورٹ ہوا. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ صحیح. تو جواب آیا کہ حضور وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا اس نے. تو فرمایا کہ تم اس کے دل میں اترے تھے، دل چیر کے دیکھا تھا. صحیح. تو بات یہ ہے کہ کون ایک آدمی جو کلمہ گو ہے جی جی اس کو میں نہیں کہہ پاؤں گا ہوں کہ وہ کافر ہے. یہ فیصلہ رب پر ہے، کسی کی نیکی کا بدی کا، کون کیا ہے، کون بخشا جائے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. یہ فیصلہ کلیتاً رب کا ہے.
بحیثیت بندے کہ میرا کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو جی جی اس قسم کا کوئی فتویٰ دے دوں کہ جی وہ کیا ہے. وہ میرے لیے وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہو سکتا ہے شاہ صاحب جو کلمہ گو نہ ہو، جیسے غیر مسلم ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی خدا کے قریب ہو، یا اس کا ایمان کا ایک اپنا سوچنے کا، سمجھنے کا ایک اس کا سٹائل ہو. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے نافرمان ہے یا وہ کافر ہے؟ کیسے ایک مسلمان، اچھا ہو سکتا ہے جو کرسچنز ہیں یا جو غیر مسلمز ہیں وہ ہمیں کہتے ہوں کہ ان کے نظریے کے مطابق، کیونکہ ہم نہیں چل رہے، اور وہ کہتے ہوں گے کہ یہ حق پہ نہیں ہے، ہم حق پہ ہیں. نہیں، یہ والی بات درست ہے آپ کی کہ جو نان مسلم ہیں جی وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے. جی یہ بات درست ہے، لیکن کسی غیر کلمہ گو اس کے بارے میں تو فیصلہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور آخری رسول نہ مان کے سرکشی کی ہے. اللہ کے احکامات سے سرکشی ہے. وہ ٹھیک. قرآن کو آخری کتاب نہ مان کے سرکشی کر گئے. اس کے لیے تو فیصلہ رب نے کیا کہ ان کے جتنے نیک کام ہیں، نیکیاں ہیں، اس کا اجر رب تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں عطا فرما دے گا. صحیح. آخرت میں ان کے لیے رب کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے. تو وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، ان کی یہ سرکشی کہ اللہ کا یہ فرمان نہیں مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری نبی ہیں جی. اور قرآن آسمانی کتاب ہے. ٹھیک. تو یہ سرکشی ہے ان کی. اس کی پاداش میں ان کی تمام نیکیاں اور اچھے کاموں کے اجر یہیں دے دیے جائیں گے. ٹھیک. آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. اچھا، باقی مذاہب جو ہیں وہ بھی تو اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں. جیسے ہندوؤں کا اپنا ایک طریقہ ہے، یہودیوں کا اپنا ہے، بدھسٹ کا اپنا طریقہ ہے، کرسچنس کا اپنا طریقہ ہے. تو جب وہ اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں، جیسے وہ کوئی اچھے کام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بہتر کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اور ویسے بھی اپنے اپنے عبادت گاہوں میں بھی جا کے عبادات کرتے ہیں، تو کیا اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ ہوگا زندگی میں یا نہیں؟ زندگی میں تو میں نے عرض کیا نا کہ جتنی بھی ان کے اچھے کام ہیں، نیکیاں ہیں، اس کا پورا اجر دنیا ہی میں دے دیا جائے گا. باقی دیکھیے، ایک ایسی چیز ہے، ہمیں یہ سب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن سے پہلے اتاری جانے والی کتابیں بھی الہامی تھیں. جی بالکل. ہم مسلمان، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جی بالکل. تا وقت ہے کہ ہم یہ نہ مانیں کہ قرآن سے پہلے آنے والی کتابیں الہامی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے تمام پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. جی. یہ ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہو. صحیح. اگر ہمارا یہ ایمان ہے تو ہم ان کتابوں کو برا نہیں کہہ سکتے. جی. ان تمام پیغمبروں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، ان کی عزت و تکریم ہم پر لازم ہے. اس کو ہمیں یوں دیکھنا چاہیے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے پوری طرح حق پر تھے، اور جو ان میں نیک تھے وہ جنت میں جائیں گے. جی. لیکن جب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اگر نیک لوگ تھے تو وہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک. وہ حق پر تھے. صحیح. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جی. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
یہ پہلی جو قومیں گزر گئیں جی ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہر بعد میں آنے والے پیغمبر پہ ایمان لاتے اور وہ جو میسج لائے تھے اس کو تسلیم کرتے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائے تھے تو عیسائی حق پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ پیغام پبلک کرنے کے بعد پھر ان پر لازم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے اور قرآن پہ ایمان لاتے. ہم آؤٹ رائٹلی کنڈیم نہیں کر سکتے انہیں. بالکل ٹھیک. بڑی خوبصورت بات کیا. اور انٹرفیتھ ہارمنی بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ ان کو ایز اے ہیومن اور ایز اے ایکول پرسن آپ ٹریٹ کریں. اب یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں الہامی کتابوں کو, اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو, جی اس لیے وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں. جی جی ان کو رب نے کافر نہیں کہا, انہیں اہل کتاب کہا. صحیح. یہ رب نے بھی ڈفرینشیٹ کر دیا انہیں جی جی کہ وہ اہل کتاب ہیں, کافر نہیں ہیں. صحیح. اچھا, بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے واپس آ کے ہم یہیں سے گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. دو بڑے اہم سوال واپسی پہ میں شاہ صاحب سے کروں گا کہ کون سی ایسی عبادت ہے جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ لالچی ہیں, ہمیں جنت بھی چاہیے اور خدا کی رضامندی بھی چاہیے. اگر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ خدا کو سب سے بہتر عبادت کون سی لگتی ہے تو میرے خیال سے ہمیں اس پہ وقت لگانا چاہیے. دوسرا سوال میرا واپس آ کے شاہ صاحب سے ہوگا کہ کون سی ایسی عبادت ایسی ہے جو ہر صورت قبول ہوگی. تو ان سوالوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, انسان تو دیکھیں لالچی ہے نا, کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے جنت بھی مل جائے اور خدا کی مجھے بندگی بھی نصیب ہو جائے, خدا مجھے راضی بھی ہو جائے. آپ ویسے کوئی ایک ایسی عبادت بتائیں جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہو. نماز. نماز. ٹھیک. اس کی تلقین بے پناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ بڑا زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مہربان اور شفیق ہستی, جی, آپ نے فرمایا کہ جو نماز کے وقت مسجد میں نہیں آتے, میرا دل چاہتا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. بڑا سخت بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہی رحمت ہیں. جی جی. تو نہایت اہم عبادت ہے, اور جو اتنی اہم ہے وہی اللہ کو عزیز بھی ہوگی. صحیح صحیح. ایک اور ایسی عبادت ہے جی, جو چاہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جی, یا الہامی مذہب ہے, ان سب میں وہ ہے. جی, وہ ہے روزہ. روزہ. ہاں. دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, جی. سب میں روزہ آپ کو ملے گا. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت فائدہ مند عبادت ہے. اور تمام عبادات کا اجر بیان کر دیا گیا. روزے کا فرمایا کہ اس کا اجر میں دوں گا. تو یہ جو نماز ہے انتہائی اہم ہے, اور روزہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ دے گا. اچھا, باقی اب عبادت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نیت دیکھی جائے گی نا, کہ آپ جو عبادت کریں گے آپ کا مقصد کیا تھا, آپ کا اس وقت سوچ کیا تھی. اچھا, مجھے کوئی ایک ایسی عبادت بتا دیں کہ جو اللہ کے حضور ہر صورت قبول ہوگی. آپ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی شرطیں نہیں ہیں, کوئی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا, بس وہ قبول ہی قبول ہے. بس وہ ایک ایسی عبادت بتا دیں آپ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال کے بارے میں فرمایا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی. کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ کہنا بڑا دشوار ہے, کیونکہ ہر عبادت کے اپنے آداب ہیں, اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اپنی پابندیاں ہیں.
بھولے سے ہی کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا. اب جیسے حج پر جی جی. لوگوں کو ایک بات عام کہتے سنا میں نے کہ صاحب جو دعائیں ہم نے مانگی وہ تو قبول نہیں ہوئی، جی جی. یہ تو جو دعائیں نہیں مانگی وہ قبول ہو گئیں. یہ ایک عام. جی جی. اب اس کی ایک سمپل وجہ ہے کہ جب دعا مانگتے وقت صرف ہماری زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، دماغ اور دل کہیں اور ہے، تو اس میں اثر کیا ہوگا؟ صحیح. لیکن جو دل سے اٹھ رہی ہے بات، وہ بڑی پر اثر ہے. تو اگر دعا میں کچھ مانگ رہا ہوں، دل میں میرے کچھ اور ہے، تو وہ دل والی دعا قبول ہو جاتی ہے، زبان والی رہ جاتی ہے. صحیح. تو یہ ہم سب لوگوں کو شکایت ہوتی کہ حج کے اندر جو دعائیں میں نے مانگی وہ تو نہیں پوری ہوئیں، لیکن جو نہیں مانگی تھی وہ پوری ہو گئی. صحیح. اس کی بجائے وہ دل میں تھی. تو یہ عبادات کا قصہ ایسا ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ کون سی عبادت قبول ہوئی، کس کی عبادت قبول ہوئی، کس کی ریجیکٹ ہو گئی. صحیح. یہ فیصلہ کلیتاً رب پر ہے. اور یہ ہوگا بھی قیامت والے دن ہی، قیامت والے دن. اس سے پہلے تو کوئی طے نہیں کر پائے گا نا اس کو، اس لیے کہ وہ تو اللہ نہیں فیصلہ سنائے گا. جی جی. اچھا شاہ صاحب، آپ نے جو ذکر کیا نماز کا کہ سپریم عبادت آپ نے نماز کو کہا، اسی طرح غور و فکر کا بھی تو بہت زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں. غالباً جتنی دفعہ نماز کا ہے اتنی دفعہ غور و فکر کا بھی ذکر ہے. تو یہ جو غور و فکر ہے، جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، کیا اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے؟ شاید غور و فکر کا اتنی مرتبہ ذکر نہیں ہے جتنی مرتبہ نماز کا ذکر آیا. صحیح. لیکن غور و فکر کی دعوت اللہ نے ضرور دی ہے. ہمیں صحیح راہ پر چلنے میں بہت مدد ملتی ہے جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں. صحیح. نئے نئے نقطے سامنے آئیں گے. جتنی گہرائی میں جائیں گے رب کی عظمت اتنی ہی ہمارے دل پر اس کی ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کی عظمت کی. جی. کہ جو غور کرتے ہیں اس کے کارخانے قدرت پر، رب پر نہیں. رب کی ذات پر تو غور کرنا منع ہے. اچھا. کارخانے قدرت پر غور کر سکتے ہیں ہم. تو کارخانے قدرت پہ جب ہم غور و فکر جو کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کی عظمت کی ہیبت دل پر بیٹھتی ہے کہ رب اتنا عظیم ہے. صحیح. تو جو غور و فکر کریں گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. جو آگے بڑھتے جائیں گے تو احوال کھلیں گے ہم پر، اور رب کی عظمت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے ہم گی. پر عیاں ہوتی جائے گی. اس کی عظمت تو بے حساب ہے، اس کا کوئی انداز نہیں کر سکتا، نہ وہ بیان ہو سکتی ہے. لیکن غور و فکر کرنے سے اس کی مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ رب تعالیٰ کتنا عظیم ہے. تو وہ ہیبت دل پہ طاری ہوتی ہے اللہ کی. شاہ صاحب، آپ نے جو نماز کا ذکر کیا، کیونکہ اب آپ نے اس کو ایمفسائز کیا تو میں چاہوں گا اس پہ ذرا ہم تفصیل سے بات کر لیں. نماز کہتے ہیں قائم کرو، اور نماز ہم پڑھتے ہیں. جیسے نماز کی ایک حالت ہوتی ہے مسجد میں، جیسے ہم سجدہ کیا، رکوع کیا اور تحیات کی حالت میں بیٹھے، یہ ایک پریکٹس آف نماز ہے. اور ایک ہے نماز قائم کرنا. اس میں بھی ذرا ڈفرینشیشن بتا دیں کہ کیا فرق کیا دونوں میں. رب تعالیٰ نے نماز قائم کرنے پہ زور دیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھنا پڑے گا آپ کو جی. کہ رب نے فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں نماز قائم کر رہا ہوں جی. تو میں از خود برائیوں سے ہٹتا چلا جاؤں گا. صحیح. اور وہ دلیل بھی ہوگی اس بات کی کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ میں برائیوں سے دور ہوتا چلا جاؤں گا. نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ میں جو نماز کے دوسرے پہلو ہیں
ان پہ غور نہیں کر رہا. اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں جھوٹ سے جی جی رک نہیں رہا تو میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز قائم نہیں کر پا. قائم نہیں کر رہے, بالکل صحیح. اسی طرح دوسری چیزیں ہیں. تو جب رب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے جی. کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے, تو نماز جب میں قائم کروں گا یا عرف عام میں پڑھوں گا تو میں برائیوں سے رکتا چلا جاؤں گا. ٹھیک. تو میری نماز قائم ہو رہی ہے. شاہ صاحب یہ تو پھر نماز جو ہے یہ تو ایک پورا کنڈکٹ آف لائف ہے. یس. آپ نے تو اس کو بڑا زبردست بیان کیا, کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے آئے ہیں کہ 5 وقت نماز کرنا ہے, سجدے کرنے ہیں اور وضو کرنا ہے جلدی جلدی میں اور پھر واپس آ جانا ہے. اگر نماز پڑھنے میں اگر ہمارا جو برائیوں سے ہم نہیں رک رہے اور ہمارا جو رغبت ہے وہ اچھائیوں کی طرف نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہم نماز قائم نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کا وہ والا حکم نہیں مان رہے ہم, جو کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ سپریم عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اس کا مطلب ہے اس کا تعلق صرف مسجد تک نہیں ہے, وہ تو نماز تو پھر پورا حقوق العباد کا آپ پس منظر بیان کر رہے ہیں. نماز اس لیے تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں, آپ زیادہ دور مت جائیے اپنی زندگی کے اور پہلوؤں سے, بات کی بات ہے. آپ صرف اتنی بات دیکھ لیجئے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ہم, جی. اس کے آداب کیا ہیں. آپ کوئی ایسی چیز کھا کے نہ جائیے جس سے اسمیل آ جائے. جی. آپ جگہ کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو لیکن دوسرے کے لیے جگہ پیدا کریں. صحیح. اگر جانے میں دیر ہو گئی ہے تو صفوں کو پھلانگتے ہوئے آگے مت جائیے, جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں. صحیح. تو اس طرح کی اور چیزیں جتنی ہیں, مسجد کے آداب ہی کو دیکھ لیجئے, وہی نہیں ہم سے پورے ہو پاتے. جی جی بالکل. تو اس میں نماز پہ اس لیے بہت زیادہ زور ہے. صحیح صحیح. کہ نماز آپ کو ایسی طرف لے جاتی ہے جہاں نیکی ہی نیکی ہے, بدی کا دخل نہیں ہے وہاں کہیں. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بڑی خوبصورت گفتگو شاہ صاحب نے اس عبادت کے حوالے سے کی کہ عبادت کیا ہے. ہمارا موضوع تھا ایک تو یہ کہ آپ کی عبادت سے کسی کو حل نہیں ہونا چاہیے, کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, آپ کا جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ کسی کے گھروں تک نہیں جانا چاہیے, اور جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ نماز ہے. اچھا, نماز جب دماغ میں آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں جا کے اور یہ صرف آپ نے سجدے کرنے ہیں اور رکوع کی حالت میں جانا ہے, لیکن شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے, اور جب قائم کی بات آتی ہے تو وہ یہ پورا کنڈکٹ آف لائف ہے. اسی لیے نماز کو سپریم عبادت قرار دیا گیا. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں. سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ اگر ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, نیچے آپ کے واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے, یا آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی آپ کا ایشو ہے جو آپ شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, وہ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہم آپ کی بات شاہ صاحب تک پہنچا دیں گے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.